بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عمران خان کو پتا ہے کہ اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ عمران خان IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر گیا۔ عمران خان جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا۔ اس سے بڑی سازش کوئی نہیں۔ شہباز شریف کو کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے۔ عمران خان ایک ملک سے دوسرے ملک کی چغلیاں کرتا تھا۔ اس نے سعودی عرب جیسے دوست ملک کو بھی ناراض کر دیا۔ PTI کا جہاد نہیں، فساد ہے۔ اس فساد کو روکنا آئین جہاد ہے۔ عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا کہ ان کے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے۔ مریم نواز کا ایسا کہنا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی۔ اس کی سازش تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اگلا الیکشن بھی چوری کر لے اور اگلے 5 سال بھی دھوکے سے دھاندلی سے اپنے نام کر لے۔ اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا۔ IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا۔ ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چغلی اور برائی کرتا تھا، دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چغلی اور برائی کرتا تھا، اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے۔ یہ اعتراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے، میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا۔ لانگ مارچ سے پہلے 3 سے 4 ہزار لوگ ڈی چوک پہنچے۔ ان میں مسلح افراد موجود تھے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک دن پہلے مسلح جتھوں کو جمع کیا گیا تھا۔ تمام لوگوں اور عمارتوں کو مارک کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کل تک ایک اور مقدمہ درج ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ کہا ان کی اپنی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور میٹنگز میں ثابت کریں گے کہ یہ کیا کرنے جا رہے تھے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی پولیس پر حملہ کیا۔ KB پولیس کو کرمنل لشکر میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے مسلح انداز میں پولیس کو یکمال بھی بنایا۔ پنجاب سے کوئی فسادی ٹولے کا حصہ نہیں بنا۔ ان کا مقصد تو اسلام آباد میں داخل ہو کے افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانا تھا، کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا، اور ان کے آنے سے پہلے ڈی چوک میں تقریباً 3-4 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے۔ ہم نے وہ تمام بلڈنگز اور تمام جگہیں اور وہ ہوٹل جو ہے وہ مارک کر لیے۔ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنی میٹنگ میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ میسیج کرتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے۔ چیف منسٹر KP کے چیف منسٹر GB انہوں نے مسلح انداز سے جو ہے پولیس کے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا۔ پولیس فورس کے مسلح جوانوں کو غیر آئینی غیر قانونی حکم کے تحت اس کرمنل گینگ لشکر میں شامل کیا گیا۔ اسلام آباد شہر سے کسی نے اس فسادی مارچ میں کوئی شرکت نہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے عدم اعتماد کے دوران آصف زرداری سے رابطوں کی تردید کر دی۔ کہا اسمبلی میں واپس جانے کا مطلب امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ اب کسی رکن کو انفرادی طور پر اسمبلی جانے کی ضرورت نہیں۔ پیغام بھیجا گیا، اپنے ملک کا سوچے۔ پیغام کس کی طرف سے آیا تھا یہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ پشاور میں صحافیوں سے ملاقات میں کہا حکومت میں تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ تھا۔ امریکہ کے زیر اثر مخصوص لابی مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر حکمت عملی بنائیں گے۔ اسلام آباد میں فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ایک طرف حکومت کہتی ہے زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں، یہ عوام کا پیسہ ایسے خرچ کر رہی ہے جیسے آپ کا مال ہو۔ شہباز شریف نے آتے ہی 5 گھروں کو آفس قرار دے دیا۔ آپ نے نہتے لوگوں پر تشدد کیا، خواتین کی بے حرمتی کی، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ حج آپریشن میں کمیشن کی بھی اطلاعات ہیں۔ صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا،
آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہتی ہیں عدالتی گندھا استعمال کرنے کی مذموم سازش ناکام ہوگی۔ ایک ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے کہا، توہین عدالت کے مجرم سپریم کورٹ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عمران خان ڈی چوک کے بھگوڑے ہیں، فال آف عمران ان ڈی چوک ہو چکا ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئی جی بلوچستان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آئی جی بلوچستان محسن حسن بٹ کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پولیس سروس گریڈ 21 کے عبدالخالق شیخ کو آئی جی بلوچستان تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی۔ بہزاد سلیمی، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئی جی بلوچستان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے کی منظوری دی گئی اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئی جی بلوچستان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آئی جی بلوچستان محسن حسن بٹ کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ان کی جگہ پولیس سروس گریڈ 21 کے عبدالخلیق شیخ کو آئی جی بلوچستان تعینات کر دیا گیا ہے اور ان کی تقرری کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سیکٹری ہیلتھ سروسز عامر اشرف خواجہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ فخر عالم نئے سیکٹری ہیلتھ سروسز تعینات کیے گئے ہیں اور ان کی تعیناتی کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے بہزاد سلیمی، بہت شکریہ۔ ریاست مخالف مارچ ہوا تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی کارکنان کے اسلحے کے ساتھ اسلام آباد آنے کا نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کو ہدایت کی تھی کہ کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو، جس پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ کسی بھی اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ کہا 25 مئی کو لانگ مارچ سیاسی نہیں بلکہ ریاست مخالف سازش تھی۔ اب ریاست مخالف مارچ ہوا تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل سے کے پی ہاؤس میں مسلح جتھوں کو جمع کیا گیا۔ کابینہ نے لانگ مارچ کے دوران قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو فرائض بخوبی سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ حکومت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ میں تحریک انصاف کے کارکنان کے مسلح ہونے کے بیانات کا نوٹس لے لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جو عمران خان کے بیانات کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے وفاق مخالف بیانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل کی حکمت عملی اور قانونی لاہ عمل طے کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی۔ کمیٹی میں قمر زمان کائرہ، ایاز صادق، اعظم نذیر تاڑر، اسد محمود اور مریم اورنگزیب شامل ہے۔ وفاقی کابینہ نے عازمین حج کے لیے 1.5 لاکھ روپے فی کس سبسڈی کی منظوری دے دی۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نیوز کانفرنس، کہا ملک کے شمالی حصے کے لیے حج 8,60,000 اور جنوبی حصے کے لیے 8,51,000 بنتا ہے۔ وفاقی حکومت 1.5 لاکھ روپے سبسڈی دے گی، جس سے عازمین پر بوجھ کم ہوگا۔ اگر گزشتہ حکومت ہوتی تو حج اخراجات 11 لاکھ ہوتے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوٹلز کے اخراجات میں نمایاں کمی لائی جائے گی۔ آج وفاقی کابینہ نے حج اخراجات پر مجموعی طور پر 1,50,000 روپے کی سپورٹ رقم کی منظوری دے دی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود حکومت پاکستان کی اس فیضانہ سپورٹ اس بات کی عکاس ہے کہ اسے پاکستانی عوام کے مسائل کا کس قدر حل خیال ہے۔ جو پیکج کا اعلان کیا، یقیناً ہم پریشان تھے۔ شمالی ریجن کے لیے 8,51,127 روپے، جنوبی ریجن 8,60,177 روپے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان کا خاتمہ ہوا، اگر نہ ہوتا تو یہ حج 11 لاکھ تک پہنچتا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी बहरान से निमटने के लिए तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर आने की दावत दे दी। तुर्क खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने हालिया बरसों में पोलराइजेशन और सियासी तौर पर बदतरीन दौर देखा। मुआशी बहरान और गुज़श्ता 4 बरस में होने वाले नुकसान से निमटना पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अनकरा पर तुर्क खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। पाक तुर्क तजारती हजम को तवक्कुआत से कम करार दे दिया। कहा, हमारे मुआशी ताल्लुकात इस सतह पर नहीं जहाँ हकीकी तौर पर होने चाहिए। सीपैक में तुर्की की शमूलियत को फरोग देने पर बातचीत की जाएगी। सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात बहुत खराब हैं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक मेज पर आना चाहिए। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में पोलराइजेशन और सियासी तौर पर बदतरीन दौर देखा, मगर हम पोलराइजेशन पर यकीन नहीं रखते। माजी के सियासी मुखालफीन आज मिलकर चैलेंजेस से निपट रहे हैं। साबका हुकूमत बरवक्त तेल और स्ट्रेटेजिक अशियाए जरूरिया खरीदने में नाकाम रही, जिसकी वजह से आज आवाम महंगाई और तवानाई बहरान का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है IMF आइंदा माह प्रोग्राम बहाल कर देगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को ताल्लुकात में बेहतरी के लिए 5 अगस्त के इक़दाम को वापस लेना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत के क़याम, ख़वातीन को तालीम की इजाज़त और अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल न होने पर जोर देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक से ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में है। दुनिया चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करती है, मगर कश्मीर में हज़ारों अफराद के कत्ल और अब तक जारी बदतरीन मुजालिम पर खामोश है। अमेरिका ने साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से हटवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक से ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने मुझे इसलिए मुंतखब किया था कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं, इसलिए नहीं कि दुनिया में जहां कुछ गलत हो रहा है उसे ठीक करूं। दुनिया चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करती है, मगर कश्मीर में हजारों अफराद के कत्ल और अब तक जारी बदतरीन मजालिम पर खामोश है। In Kashmir, which is a dispute between Pakistan and India, India has violated all United Nations resolutions on Kashmir. They've illegally taken away the right of the Kashmiri people and basically got rid of the statehood. Now, did anyone speak against it? There are atrocities going on in Kashmir. 100,000 people in Kashmiris have died. Has anyone condemned India for that? No, because India is an ally. इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने ऐसे वक्त में साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से हटवाया जब हमारा ग्रोथ रेट 5% से ऊपर जा रहा था। I am the chief executive. Who was he asking to have me removed? At this time, in the last 2 years, Pakistan's growth rate was 5.6% last year. This time was 6%. It is one of the highest growth rates in Pakistan's history. इमरान खान का मजीद कहना था कि अफगान मसले का फौजी हल कभी भी नहीं रहा। अफगान अवाम 40 साल से ज्यादा अरसे से परेशानियों और मुसीबतों का शिकार हैं। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं जिसमें आप किसी एक टीम की तरफदारी करें। इमरान खान अपनी बेबसी को जानते हैं, वो दोबारा इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अस्लहे की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत के जरिए वफाक को धमकियाँ दी जा रही हैं। इमरान खान के इक़दामात बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। इमरान खान इस्तीफ़ों के बाद अब असम्बलियों में वापसी पर गौर कर रहे हैं। मुआवनी खुसूसी वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा बोले, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में एक पत्ता भी नहीं टूटा। इमरान खान ने अदालत का हुक्म ना मानते हुए डी चौक का रुख किया। वो वक्त के साथ अपना बयानिया बदलते रहते हैं। इंशाअल्लाह ये मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद फिर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो असम्बली के अंदर आएगा, असम्बली के अंदर बैठने की भरपूर कोशिश करेगा। इमरान खान का ये एहतजाज जो खुद तस्लीम करता है कि वो मुसल्ला भी था, और आज पेशगी उसका वज़ीर आला ये कह रहा है कि अगर इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं फोर्स इस्तेमाल करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ रहा था 5 बजे के करीब, तो अगले 5 मिनट में इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं किसी हुक्म को नहीं मानता, मैं डी चौक जाऊंगा। सो अदालत के फैसले का उनकी नजर में इतना एहतराम था, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे डायरेक्शन दो। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रहे हैं।
عمران خان نے لانگ مارچ سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اب گرفتاری کے خوف سے کے پی میں پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ لیگی رہنما اور صوبائی وزیر عطا تارڑ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان دوبارہ آئے تو انہیں دوبارہ روکیں گے۔ عمران خان نے کے پی کے وسائل سے اسلام آباد پر حملہ کیا، عوام کے بعد عمران خان کی اپنی ہی پارٹی نے انہیں مسترد کر دیا۔ میں پشاور میں پناہ لوں اور جیسے ہی اسلام آباد داخل ہونے پر دیکھا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں تو انہوں نے فی الفور وہاں سے دوڑ لگائی۔ میں اقتدار میں نہیں رہا تو میں انتشار پھیلاؤں اور میں افراتفری پھیلاؤں، میں انارکی پھیلاؤں اور ایسے حالات پیدا کر دوں۔ دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تو آپ چاہیں گے کہ اس دفعہ امن و امان زیادہ خراب ہو۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، آپ کے پاس تعداد نہیں تھی کہ آپ ریڈ زون تک بھی جاتے۔ تھوڑا جہا میوزک نو دے دیو، پنجابی ٹچ سے سنا تھا اور وہ پنجابی ٹچ ہم نے دیکھا بھی دھرنوں کے دوران، تو وہ کبھی پنجابی ٹچ آتا ہے تو اس کے بعد کان میں کوئی کہتا جی مذہبی ٹچ دے دیں۔ تو یہ نوسر بازوں کا جو ٹولہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ کبھی مذہبی ٹچ دینا، کبھی ناچ گانے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، وہ امر بالمعروف، کاش آپ نے فرا گوگی صاحبہ کو اور اپنے گھر بنی گالا بھی بتا دیا ہوتا کہ امر بالمعروف کیا ہوتا، اس کا درس دیا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ امر بالمعروف کے تحت ہم نے کرپشن نہیں کرنی، ہم نے توشے خانے کی گھڑی نہیں بیچنی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ریلیف پیکج بھی بنایا ہے۔ یہ پیکج 1,40,00,000 خاندانوں کو دیا جائے گا۔ 38% آبادی اس پیکج میں کور ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شازیہ مری نے پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کے بیانات کو اعتراف جرم قرار دے دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ریلیف پیکج جو ہے اس کا بھی پلان بنا لیا ہے، اور وہ 28 بلین کی رقم ہے جو کہ ایڈیشنل ریلیف پورسٹ آف دا پور یعنی غریب ترین جو گھرانے ہیں ان کو دی جائے گی۔ 1,40,00,000 خاندان کور ہوں گے، اور یہ تقریباً آپ اگر یہ خاندان کور ہوں گے اور 9 کروڑ کی آبادی کور ہوگی۔ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے ریسورسز کو وفاق کے اوپر حملے کے لیے استعمال کریں۔ یہ تو ایک چیف منسٹر ہے جنہوں نے پہلے بطور ممبر صوبائی اسمبلی اوتھ اٹھایا ہے اور پھر بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوتھ اٹھایا ہے۔ اگر یہ شخص ملک کے وزیر اعظم کے لیے اتنی گھٹیا بات کرے اور گھٹیا زبان استعمال کرے تو یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ذکر ایکسپریس میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ، ملتان کی مقامی عدالت نے مرکزی ملزم زاہد کو 2 روزہ سفری ریمانڈ پر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزم زاہد کو کراچی کی ماتحت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ذکر ایکسپریس میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ملتان کی مقامی عدالت نے مرکزی ملزم زاہد کو 2 روزہ سفری ریمانڈ پر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور ملزم زاہد کو کراچی کی ماتحت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ذکر ایکسپریس میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے معاملے کے حوالے سے ملتان کی مقامی عدالت نے مرکزی ملزم زاہد کو 2 روزہ سفری ریمانڈ پر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نمائندہ نیوز ون یاسر عظیم۔ یاسر عظیم، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، یہ جو ٹرین وقوع جس میں ایک خاتون سے اجتماعی زیادتی کی گئی تھی جو کہ ملتان سے کراچی سفر کر رہی ایکسپریس میں، جو ملزم ہے اس کو آج مجسٹریٹ نجیب اللہ کے عدالت میں پیش کیا گیا اور یہاں کی جو پولیس انہوں نے سفری ریمانڈ کے لیے 4 روزہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجسٹریٹ نے 2 روزہ سفری ریمانڈ دے دیا، جس کے بعد جو ریلوے پولیس ہے وہ مسلمان کو کراچی لے جائے گی، کیونکہ کراچی میں ریلوے پولیس کی جانب سے درج کیا گیا، وہیں پہ مزید کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے یاسر عظیم، بہت شکریہ۔ ملزم زاہد کو کراچی کی ماتحت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ٹرین میں خاتون کے ساتھ زیادتی میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 نے اپنا نمبر بند کر لیا تھا اور روپوش ہو گئے تھے، تاہم پولیس تلاش کرنے میں کامیاب رہی۔ آئی جی ریلویز فیصل شاکر کی پریس کانفرنس، کہا گرفتار ملزمان کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ جس ٹرین میں واقعہ ہوا اس کو نجی کمپنی چلا رہی تھی، نجی کمپنی کو تعیناتی سے پہلے ملازمین کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب ملزمان کو آج راہداری ریمانڈ کے حصول کے بعد ملتان سے
कराची मुंतकिल किया जाएगा। DNA एनालिसिस होगा, सारा जो प्रोसेस है वो होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी क्विक टाइम में ये तीनों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इसमें नॉर्मली डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसे लोग होशियार होते हैं, वो उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन भी अपने बंद करके कुछ और सिलसिला कर लिया था। तो रेलवे महकमे की भी हमें सपोर्ट, जहाँ क्योंकि ये प्राइवेट था उसमें कुछ लोगों को हमें उधर से भी हमें उनकी एड्रेसेस चीज़ें, तो रेलवे मिनिस्टर और रेलवे के CEO सेक्रेटरी रेलवेज़ वो भी टोटली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ और पुलिस के साथ ताउन किया। और यहाँ आपको बताएं, घोटकी और बुरेवाला में हादसात के दौरान 5 अफराद जाँ बहक और 21 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि बस आज़ाद कश्मीर से कराची जा रही थी। बुरेवाला में चीचावतनी रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 2 कमसन बच्चे जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। लाहौर में 5 मरले के मकान के तनाज़े पर भाई ने सगी बहन को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। आबिद गुजरावाला पुलिस का मुलाजिम था। अदनान खालिद रिपोर्ट करेंगे। 5 मरले मकान की मलकियत का झगड़ा इस कदर भरा के भाई ने बहन की जिंदगी का चिराग गुल करके अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। ये लर्जाखेज वाकया नवाकोट में पेश आया, जहां गुजरावाला पुलिस के नायब कासिद आबिद अली सुबह अपनी बहन साजदा के घर आया। बांजा अपने मामू के लिए नाश्ता लेने गया तो घर में गोलियां चल गईं। मेरे मामू नीचे आए थे कि मैं RP ऑफिस आया हूँ, क्योंकि वो पुलिस में गुजरावाला, वो कह रहे मैं RP ऑफिस आया यूनिफॉर्म लेने हैं पुलिस का। मैंने मुझे 100 रुपया दिया कि जा नाश्ता लेकर आ। मैं 2 नान और चने लेकर आया। मैं जैसे ऊपर गया हूँ तो फिर वो मामू ने वो काम कर दिया। करीबी रिहायशी अफराद फायरिंग की आवाज सुनकर घर में दाखिल हुए तो दोनों की लाशें पड़ी थीं। पता चला फायर की आवाज मैंने खुद सुनी है, तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे करीब। मेरा ये सामना घर है। अजीजो कारिब के मुताबिक बहन भाई के दरमियान मकान का तनाजा हल करने के लिए 2 रोज कबल फैसलाबाद में रिश्तेदार कोशिशें भी करते रहे, लेकिन मामला कत्ल और खुदकुशी तक जा पहुंचा। कैमरामैन अली रजा के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। पेट्रोल पंप के बाद आवाम के लिए 11,000 वोल्टेज का जोरदार झटका। बिजली की कीमतों में 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 1 माह के लिए 51 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। अवाम पेट्रोल पंप के धमाके के बाद संभले भी ना थे कि सरकार ने बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी की सदारत में सेंट्रल परचेजिंग पावर अथॉरिटी की दरखास्त पर महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त की समाअत हुई। हुकाम ने बताया कि अप्रैल में गैस से 7.82 और LNG से 10.78% कम बिजली पैदा की गई। इस कमी को पूरा करने के लिए फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया। हुकाम के मुताबिक आलमी मार्केट में कोयले और फर्नेस ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है। एंग्रो पावर का एक पावर प्लांट बेल टूटने के बाद अब तक बहाल नहीं हो सका। मेंबर नेपरा सिंध रफीक शेख ने कहा कि 33 गैस पावर प्लांट्स मेरिट ऑर्डर में सर फहरिस्त हैं। 2-2.5 साल से गैस नहीं मिल रही तो ये सर फहरिस्त क्यों हैं? जिस पर अथॉरिटी ने मुतल्लिका हकाम को मेरिट ऑर्डर की लिस्ट दुरुस्त करने की हदायत कर दी, जिसके बाद समाअत मुकम्मल कर ली गई। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली की कीमतों में 1 माह के लिए 3 रुपए 99 पैसे का इजाफा बनता है। नेपरा फैसले के बाद सार्फिन पर 1 माह के लिए 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओगरा ने जून के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपए 9 पैसे कमी से LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 154 रुपए 48 पैसे सस्ता हो गया। LPG की नई कीमतों का इतलाक जून 2022 के लिए है।